کبھی سوچا ہے کہ ایسی تحریک جس نے دنیا بدل دی اس نے اپنے پہلے 13 سال صرف اور صرف ایک خیال پر کیوں لگا دیے؟ آج ہم اسی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اسلام نے مکہ کے ابتدائی دور میں بظاہر آسان راستوں کو چھوڑ کر سب سے مشکل مگر سب سے پائیدار راستہ چنا۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آخر 13 سال تک ایک ہی پیغام پر اتنا زور کیوں دیا گیا جبکہ اس وقت کا معاشرہ تو بے شمار دوسرے مسائل میں گھرا ہوا تھا؟ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی چھپی ہے، تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم اس 13 سالہ سوال کو دیکھیں گے، پھر اس دور کے بحرانوں کا جائزہ لیں گے، ان پرکشش شارٹ کٹس پر بات کریں گے جنہیں نظر انداز کیا گیا، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اصل راستہ کیا تھا اور اس نے تاریخ کا دھارا کیسے بدلا۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ تو کوئی قانون بنا، نہ سماجی نظام پر بات ہوئی، نہ ہی معیشت پر۔ ساری کی ساری توجہ صرف ایک چیز پر تھی: عقیدہ۔ 13 سال یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی تاخیر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا بہت ہی گہرا منصوبہ تھا جس کی بنیادیں بہت دور تک جانی تھیں۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک مذہبی کلمہ نہیں تھا بلکہ ایک انقلابی اعلان تھا۔ یہ کہنا کہ اصل طاقت، اصل حاکمیت نہ کسی سردار کی ہے، نہ کسی بادشاہ کی، بلکہ صرف اور صرف ایک بالاتر ہستی کی ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ 7ویں صدی کا مکہ ایک بحران زدہ معاشرہ تھا۔ ایسے میں تو فوری عملی حل زیادہ منطقی لگتے تھے نا؟ ذرا اس وقت کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ ایک طرف روم اور فارس جیسی سپر پاورز کا دباؤ، اور دوسری طرف معاشرہ اندر سے قبائلی جنگوں، معاشی ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا۔ مطلب ہر طرف مسائل ہی مسائل تھے۔ ایسے بحرانی ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے 3 بہت ہی پرکشش اور عملی راستے موجود تھے، لیکن ان تینوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے راستے تھے۔ یہ 3 شارٹ کٹس تھے۔ پہلا، قوم پرستی کی بنیاد پر تمام عربوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ دوسرا، امیروں کے خلاف غریبوں کو کھڑا کر کے ایک سماجی انقلاب لایا جائے۔ اور تیسرا، ایک بڑی اخلاقی اصلاحی مہم چلائی جائے۔ بظاہر یہ سب ان مسائل کا بالکل سیدھا سادہ حل لگتے تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان منطقی راستوں کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ سب بیماری کی علامات کا علاج تھے، بیماری کی جڑ کا نہیں۔ مثال کے طور پر قوم پرستی کا راستہ لے لیتے، اس سے کیا ہوتا؟ بس ایک ظالم کی جگہ دوسرا ظالم آ جاتا، رومی یا فارسی ظلم کی جگہ عربوں کا ظلم شروع ہو جاتا۔ لیکن اصل مقصد تو ہر قسم کے انسانی ظلم کو ختم کرنا تھا نا، نہ کہ صرف حکمران بدلنا۔ اور یہ قول اسی بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے۔ مسئلہ کسی ایک گروہ کا غلبہ نہیں بلکہ اصول کا ہے کہ زمین پر حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور اسے ہر قسم کے ظلم سے پاک ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے شارٹ کٹ پر۔ طبقاتی جنگ پر مبنی انصاف کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ مقصد ایک ایسا معاشرہ بنانا تھا جہاں انصاف ڈنڈے کے زور پر نہیں بلکہ مشترکہ ایمان کی وجہ سے قائم ہو، جہاں امیر خوشی سے دے اور غریب اپنی عزت نفس کے ساتھ لے۔ اور پھر تھا تیسرا راستہ، یعنی صرف اخلاقی اصلاح۔ یہ بھی ناکافی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اخلاق کی بنیاد کسی ٹھوس عقیدے پر نہ ہو تو وہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ریت پر بنے گھر کو ایک ہی لہر گرا دیتی ہے۔ تو اگر یہ تینوں راستے نہیں تو پھر کون سا راستہ چنا گیا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت مثال میں ہے۔ شاخیں پھیلانے سے پہلے جڑوں کو مضبوط کرو۔ اس راستے کا مرکز تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کا مطلب صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہر قسم کی انسانی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا سماجی۔ یعنی اصل منصوبہ یہ تھا کہ لوگوں کی اندرونی سوچ کو، ان کے ضمیر کو اتنا پختہ کر دیا جائے کہ وہ خود اپنے نگران بن جائیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو باہر کی پولیس سے نہیں بلکہ اندر کے ایمان سے چلتا ہو۔ اور یہ درخت کی مثال، یہ پوری حکمت عملی کا خلاصہ ہے۔ گہرا ایمان جڑوں کی طرح ہیں جو ایک مضبوط اور پھلدار معاشرے یعنی درخت کو جنم دیتا ہے۔ جڑوں کے بغیر کوئی بھی درخت طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب باتیں تو نظریاتی لگتی ہیں۔ اصل میں کیا ہوا؟ اس 13 سالہ محنت کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے اب وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس 13 سالہ محنت کا پھل نظر آتا ہے۔ 13 سال مکہ میں ایمان کی جڑیں مضبوط کی گئیں، اور پھر
جب مدینہ میں ایک معاشرہ بنا اور شراب پر پابندی کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ کسی پولیس یا فوج کی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں نے خود بخود اپنے گھروں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ مشکل راستہ کامیاب رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا معاشرہ بنایا جو صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اپنے اصولوں پر قائم تھا۔ تبدیلی مسلط نہیں کی گئی تھی بلکہ دلوں سے پیدا ہوئی تھی۔ اور یہیں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ کیا کسی بھی معاشرے کو صرف قوانین اور نظام بدل کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لوگوں کے دل اور دماغ نہ بدلے ہوں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔